السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، گوٹکی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کا ذمہ وار کون، جس میں 5 پولیس افسروں اور اہلکاروں کی شہادت کے علاوہ درجنوں پولیس والے شدید زخمی ہو چکے ہیں اور بہت ساروں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ اس واقعے کا ذمہ وار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن، یا سکھر کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی، یا پھر خود گوٹکی کے ایس ایس پی تنویر ٹونیو کو؟ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں کو اطلاع کیسے مل گئی کہ ایک روز بعد ان کے خلاف آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ اس آپریشن کی پلاننگ کس نے کی؟ یہ منصوبہ بندی کس کی تھی؟ کس نے یہ انفارمیشن، کس نے یہ مخبری، کون گھر کا بیدی ہے جس کی وجہ سے اتنا افسوسناک سانحہ رونما ہوا؟ اتنا افسوسناک کہ جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے، جتنا بھی ماتم کیا جائے، جتنا بھی اس پر دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ یعنی کہ 5 پولیس اہلکار جو ہے وہ ڈاکوؤں کی دہشت، ڈاکوؤں کی فائرنگ، ڈاکوؤں کی جبر، ڈاکوؤں کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ اور افسوس کہ پولیس کی فائرنگ سے، پولیس کی مزاحمت سے، پولیس کی جوابی کارروائی سے کوئی ایک ڈاکو نہ تو پکڑا جا سکا اور نہ ہی کسی کو ہلاک کیا جا سکا۔ یعنی یہ واقعہ اپنی نوعیت کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ آئی جی سندھ سے اس معاملے میں رپورٹ طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر پہلو سے جو ہے اس واقعے کی رپورٹ دے کہ اس کا ذمہ وار کون ہے۔ یعنی کہ گوٹکی میں کہتے ہیں کہ جلغار ہو گئی ڈاکوؤں کی۔ 150-200 ڈاکوؤں کو گن بھی لیا پولیس والوں نے کہ 150-200 ڈاکو آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا، اور پولیس والے اس کے حملے میں جو ہے وہ جان سے ہاتھ ہو گئے، جس میں ڈی ایس پی عبد المالک بھٹو کے علاوہ ایس ایچ او دین محمد، ایس ایچ او عبد الملک، کانسٹیبل سلیم چاچڑ جتوئی کے علاوہ اور بہت سارے سپاہی ہیں، جبکہ زخمی ہونے والے جو ہے ایس ایچ او غلام علی ہیں، اور دوسرے بہت سارے اہلکار اس میں شدید زخمی۔ 3 بختر بند گاڑیوں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور دوسری گاڑیاں بھی ان کے پاس انہوں نے قبضے میں کر لی ڈاکوؤں نے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ڈاکوؤں نے جو ہے راکٹ لانچر اور ایل ایم جی اور پتہ نہیں کون کون سا ایسے ہتھیار کا استعمال کیا جو کہ پولیس کے دسترس میں ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پولیس نے تو ابھی آپریشن یا مقابلہ شروع ہی نہیں کیا تھا، بلکہ پولیس والے تیاریاں کر رہے تھے، یعنی کہ عملے کو وہاں جمع کر رہے تھے۔ ایک کیمپ انہوں نے بنایا تھا، اور کیمپ میں جو ہے پورے ڈسٹرکٹ گوٹکی کے علاوہ جو ہے سکھر رینج کے مختلف تھانوں سے جو ہے پولیس والوں کو وہاں بلوایا گیا تھا۔ یعنی کہ اگلے دن جو ہے وہ آپریشن ہونا تھا، لیکن چوکی جو وہاں پر پہلے سے موجود ہیں گوٹکی کی، ان چوکی میں کام کرنے والے پولیس اہلکاروں نے جو ہے کسی طریقے سے ڈاکوؤں کو اطلاع دے دی کہ وہ اپنی خیر منائیں۔ 24 گھنٹے بعد جو ہے ان کے ٹھکانوں پر جو ہے پولیس آپریشن کرنے جا رہی ہے۔ یہ اطلاع پاتے ہی کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے جو ہے یلغار کرتے ہوئے جو ہے پولیس کے کیمپ پر حملہ کر دیا، فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں جو ہے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سمیت 5 پولیس اہلکاروں کے شہید ہونے اور بہت ساروں کے جو ہے شدید زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان ڈاکوؤں نے جو ہے گوٹکی اوباڑوں سے جو ہے تقریباً کوئی 5 تاجروں کو اغوا کر رکھا تھا۔ ان تاجروں سے جو ہے تاوان کی مد میں جو ہے کروڑوں روپوں کا مطالبہ کیا تھا۔ ان تاجروں کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ سکھر کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی جو ہے انہوں نے جو ہے ان ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب یہ آپریشن کی پلاننگ کیا تھی، کیا انہوں نے کرنا تھا، یہ کچھ بھی سامنے بات نہیں آئی ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اپنے ہمراہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو لے کر جو ہے سکھر پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ جو ہے وہ ہلاک ہونے والے، شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں سے اظہار یکجہتی کریں گے، زخمیوں کی عدد کریں گے، ان کے لیے نقد انعامات کا اعلان کریں گے۔ لیکن افسوسناک یہ واقعہ رونما کیسے ہوا، اس پر جو ہے انکوائری کی ضرورت ہے۔ اب اس واقعے سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح سے آیا ہو چکی کہ سندھ پولیس میں جو ہے
ڈاکوؤں سے لڑنے کی، ڈاکوؤں سے حقیقی مقابلہ کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب بھی شکارپور آپریشن ہو، گوٹکی آپریشن ہو، یہاں جہاں بھی کبھی پولیس نے آپریشن کرنے کی کوشش کی، پلاننگ کی، منصوبہ بنانا چاہا، وہاں پر پولیس کو منہ کی کھانی پڑی۔ ہمیشہ پولیس کو اس طرح کے آپریشن میں کبھی بھی کامیابی نہیں، بلکہ پولیس والوں کا نقصان ہوا ہے، ڈاکوؤں کو خراش تک نہیں۔ اور ہر بار جو ہے پولیس اپنی ناکامی کا ملبہ جو ہے ڈاکوؤں کی تعداد کا اضافہ ظاہر کر کے، یا پھر ان کے پاس جو ہے LMG اور جدید ترین ہتھیار کا ہونا ظاہر کر کے اپنی کمزوریوں کو اس پر ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سندھ پولیس ہو یا کراچی پولیس ہو، وہ نہتے ڈاکوؤں پر، نہتے ملزموں پر، نہتے دہشت گردوں پر مقابلہ کرنے میں تو شیر ہے، وہ انہیں بآسانی ہلاک کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی کبھی حقیقی مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں پولیس کو جو ہے دم دبا کر جو ہے بھاگنا پڑتا ہے، یا پولیس والوں کو اپنی جانوں کی قربانی دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ پولیس والوں کے پاس نہ تو کوئی ٹریننگ ہے، نہ انہیں کوئی بندوق چلانا آتی ہے، نہ وہ ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کی ان میں سخت، اس لیے کہ پوری کی پوری پولیس جو ہے وہ آپ کی جو ہے ان میں جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے۔ انہیں جو ہے گٹکا ماوا یا یہ چھالیاں والوں کے اڈوں کا تو علم ہے، منشیات فروشوں کے اڈوں کا علم ہے، فحاشی کے اڈے کہاں چلتے ہیں یہ تو انہیں پتہ ہے، لیکن کہاں ڈاکو ہیں اور کیسا ڈاکوؤں سے انہیں نمٹنا ہے اس سے وہ نابلد ہے، ناواقف ہے، وہ نہیں جانتے ہیں آپریشن کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کہاں آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پولیس والے جو ہے اسی طریقے سے جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ واقعہ گوٹکی کا اس کا زندہ ثبوت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے اس کا نزلہ کس پہ گراتی ہے، یعنی SSP تنویر تونیو قربانی کا بکرا بنتے ہیں، DIG قربانی کا بکرا بنتے ہیں جاوید جسکانی، یا کہ پھر خود IG سندھ کو جو ہے یہ ذمہ واری قبول کرنا پڑے گی۔ وہ تو کراچی میں ڈاکو راج کا رونا رو رہے تھے، انہیں کیا معلوم کہ بغل میں بچہ ڈنڈورا شہر میں آپ کے اندرون سندھ تو ڈاکو راج ہے حقیقت میں۔ اس سے بڑا ثبوت ڈاکو راج کا کیا ہوگا کہ آپ کے 5 جوانوں کو جو ہے انہوں نے لقمہ اجل بنا دیا، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پولیس جو ہے دم دبا کے وہاں سے بھاگ گئی، پولیس تماشا دیکھتی رہی، کوئی زخمیوں کو اسپتال لے جانے کے لیے کوئی ایمبولینس کا انتظام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ پولیس کی کارکردگی کی جو ہے کلئی کھل گئی ہے، IG سندھ کی کارکردگی کا اس سے بڑا اور کیا جواب دیا سکتا ہے کہ سندھ پولیس کے IG کتنے کامیاب ہے اپنے 6 ماہ کے اس پیریڈ میں، یعنی کتنا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جس پر جتنا بھی افسوس یا ماتم کیا جائے کم۔ دیکھنا یہ کہ اب سندھ حکومت جو ہے اس واقعے پر کیا کارروائی کرتی، کیونکہ کوئی ایک بھی ڈاکو نہ تو پکڑا جا سکا، نہ انہیں کوئی خراش آ سکی، نہ کوئی کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں، اللہ حافظ۔